یہ ریڈیو پاکستان پوڈ کاسٹ ہے۔ السلام علیکم۔ ریڈیو پاکستان کے ویڈیو پوڈ کاسٹ کے ساتھ میں ہوں آج کا میزبان و پروڈیوسر سجاد پرویز۔ سامعین و ناظرین، آج 5 فروری ہے، یوم یکجہتی کشمیر۔ اس حوالے سے ہم نے گفتگو کے لیے اپنے ویڈیو پوڈ کاسٹ اسٹوڈیو میں دعوت دی ہے لاہور پریس کلب کے سابق سینئر وائس پریزیڈنٹ جناب جاوید فاروقی صاحب کو۔ فاروقی صاحب، آپ کو میں ریڈیو پاکستان لاہور کے ویڈیو پوڈ کاسٹ اسٹوڈیو میں خوش آمدید کہتا ہوں۔ جی بہت شکریہ فاروقی صاحب، جیسا کہ آپ کو معلوم ہے آج 5 فروری ہے، یوم یکجہتی کشمیر ہے، اور کنٹرول لائن کے دونوں جانب کشمیری، دنیا بھر میں کشمیری اور پاکستانی عوام سب مل کر اپنے کشمیری بھائیوں سے یکجہتی کے لیے یوم یکجہتی کشمیر کو منا رہے ہیں۔ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اس دن کی ہماری تاریخ میں کیا اہمیت ہے؟ دیکھیں سجاد صاحب، بات یہ ہے کہ کشمیری عوام کا پاکستانیوں کے ساتھ ایک جو رشتہ ہے، جو تعلق ہے، وہ کوئی معمولی نہیں ہے۔ اس کی ایک بڑی ہمہ جہت اس کی حیثیت ہے اور پوزیشن ہے۔ ہمارا ان کے ساتھ ایک سیاسی تعلق بھی ہے، سماجی تعلق بھی ہے، دینی بھی ہے۔ ایسے سمجھیں کہ ہم مختلف قسم کے جو تعلق ہے ان کے ساتھ، اس کے اندر ان کے ساتھ پیوست ہمارے اٹوٹ انگ ہے، ایک طرح کا ایک اٹوٹ انگ ہے۔ اس تعلق کو میں بعض اوقات دیکھتا ہوں تو پھر ایسے بھی دیکھتا ہوں کہ ہمارا ایک تو ہم کہتے ہیں کہ ہمارا ایک ان کے ساتھ اسلامی تعلق جو ہے، مسلمان بھائی ہیں ہمارے، اس کے ساتھ ساتھ کشمیر کے لوگوں کا، ہم جہاں پر رہ رہے ہیں اس خطے کے لوگوں کے ساتھ ایک صدیوں کا ایک تعلق ہے۔ ٹھیک، یعنی میں تو اس کو اس طرح سے دیکھتا ہوں کہ کشمیر سے آنے والی پہاڑوں سے جو پانی ہے، جو دریاؤں کا پانی ہے، وہ جتنی صدیوں سے بہہ رہا ہے اور اس وادی کو جو سیراب کر رہا ہے، اس خطے کے لوگوں کی اور کشمیر کے لوگوں کا تعلق بھی اتنا ہی دیرینہ ہے۔ واہ، زبردست۔ تو اس کو معمولی نہیں کہا جا سکتا۔ یہی وجہ ہے کہ ہمارے جو کشمیری بھائی ہیں، ان کے اوپر جب بھی کوئی مصیبت کا وقت ہوتا ہے، اور جو پچھلے 75 سال سے وہ جس ایک اندوہناک ایک صورتحال سے گزر رہے ہیں، اس میں کبھی بھی ہم مجھ سے لا تعلق ہو کر نہیں رہ سکے۔ اس وقت ہمارے جو کشمیری بھائی ہیں، وہ خاص طور پر جو بھارتی حکومت نے چند سال پہلے ان کا ایک اسپیشل سٹیٹس جو ہے وہ ختم کیا، بالکل ختم کیا کشمیر کا 37A ان کی جو تھی وہ ختم کی، اور اس کے بعد یہ اصل میں ایک بڑی گھناؤنی سازش ہے۔ آرٹیکل 370 اور 37A جو ہے اس کو ختم کرنا، یہ ایک بڑی گھناؤنی سازش ہے، اور یہ اس کا طویل عرصے سے بھارت کی جو سرکار ہے اور وہاں پر جو اکھنڈ بھارت کے جو خواب دیکھنے والے جو لوگ ہیں، وہ اس کو یہ پرانی ان کی خواہش تھی، جو وہاں کی اس وقت حکومت بھی ہے، بی جے پی سرکار جو ہے سارا، بالکل ٹھیک ہے نا، وہ یہ ان کی پرانی خواہش تھی کہ اس کو کشمیر کو کسی طرح سے بھارت کے اندر وہ ضم کیا جائے اور اس کا تشخص جو ہے وہ بالکل تبدیل کر دیا جائے۔ جی ہاں، دیکھیں یہ جو آرٹیکل 370 جو انہوں نے اس کو ختم کیا، اس کے تحت اب ان کی جو سازش اسے ہم کہتے ہیں وہ یہ ہے کہ کشمیر کی ڈیموگرافی کو چینج کیا جائے۔ بالکل ٹھیک، وہاں کی آبادیاتی جو اس کی حیت ہے اس کو یکسر چینج کیا، اسی لیے وہ دوسرے علاقوں سے ہندوؤں کو، پنڈتس کو وہاں بسا رہے ہیں، وہاں پر بسایا جا رہا ہے۔ یہ اس سے پہلے کشمیر اسپیشل سٹیٹس تھا اس کا، وہاں پر کوئی آؤٹ آف کشمیر اوریجن کا وہاں پر سیل پرچیز نہیں کر سکتا تھا، شہریت نہیں دے سکتے تھے، وہاں کی شہریت نہیں ملتی تھی۔ اچھا، یہ کیا کیوں گیا تھا؟ اس لیے کیا گیا تھا کہ اقوام متحدہ نے اسے ایک متنازع علاقہ وہ تسلیم کیا، وہ تو اور یہ کہا گیا، قراردادیں موجود ہیں، اس میں یہ کہا گیا کہ یہ علاقہ جو ہے اس کا استصواب رائے کے ذریعے فیصلہ کیا جائے گا، اور سب سے پہلے اس تمام یہ جو قضیہ ہے، اس کے سب سے بنیادی جو فریق ہیں وہ خود کشمیری ہیں، جو مین سٹیک ہولڈر ہیں۔ جی ہاں، اور ان قراردادوں میں ہمارے جو کشمیری بھائی ہیں ان کو ہی یہ اختیار دیا گیا، بالکل، کہ وہ اس حوالے سے کیا فیصلہ کرتے ہیں، رائٹ آف سیلف ڈٹرمنیشن کہتے ہیں۔ بالکل، تو اس میں یہ ہے کہ وہ اپنا حق رائے دہی جو ہے وہ استعمال کریں کہ وہ اپنا مستقبل کس طرح سے دیکھتے ہیں۔ لیکن جو بھارت کے جو حکمران ہیں، انہوں نے کبھی بھی اس طرف معاملات کو نہیں آنے دیا، انہوں نے بیلٹ پہ بلٹ کو ترجیح دی۔ جی ہاں، اور ایک جبر کا ایک وہاں پر نظام جو ہے وہ قائم کیا، جس کے ذریعے کشمیریوں کو اپنے ساتھ زبردستی رکھنے کی کوشش کی جا رہی ہے مصنوعی طور پہ۔ ہاں، میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ ایسی کوششیں جو ہیں وہ کبھی بھی کامیاب نہیں ہوتی، اور یہ ویسے بھی UN کا جو چارٹر ہے، وہ جو بنیادی انسانی حقوق کی جو ضمانت دیتا ہے، یہ اس کے بھی منافی ہے۔ دیکھیں، دنیا میں تو آج کل جو ہے وہ جمہوریت کا دور ہے، ہر طرف لوگوں سے ان کی رائے کے مطابق جو ہے وہ فیصلے کیے جاتے ہیں۔ ریاستوں کے اندر جو حکومتوں کی تشکیل ہے وہ بھی ووٹ کے ذریعے اس کو ترجیح دی جاتی ہے، لیکن یہاں پر آ کر بھارت نے، وہاں کی جو پارلیمنٹ ہے، اس نے جس طرح سے
یہ کام کیا سارا ہے. بلڈوز اس کے بعد یہ جو یوم یکجہتی کشمیر جو آج ہم منانے جا رہے ہیں 5 فروری کو، یہ اس کی اہمیت اور بھی زیادہ بڑھ جاتی ہے. اچھا جاوید صاحب، آج 5 فروری ہے اور 8 فروری جمعرات 3 دن بعد پاکستان کی قوم انتخابات کے فائنل مرحلے میں ہوگی اور ووٹ ڈالے جائیں گے، اور اس کے نتیجے میں ایک نئی حکومت برسر اقتدار آئے گی جس کو عوام منتخب کرے گی. اگر ہم ماضی کی بات کریں، مختلف سیاسی جماعتوں کی پاکستان میں حکومت رہی، اس وقت نگران حکومت ہے، تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ کیا یہ واحد مسئلہ ایسا نہیں جس پہ تمام سیاسی جماعتیں ہمیشہ متفق طور پہ ایک سٹانس رکھتی ہیں؟ بڑی صحیح بات کی آپ نے. دیکھیں، پاکستان کے اندر ہمارے جتنی بھی سیاسی پارٹیز ہیں ان کے ایک دوسرے سے سیاسی اختلافات ہو سکتے ہیں، ان کی معاشی پالیسیاں ڈیفرنٹ ہو سکتی ہیں، ان کی ادروائز جو سیاسی پالیسیاں ہیں وہ ڈیفرنٹ ہو سکتی ہیں، لیکن یہ کشمیر ایک ایسا ایشو ہے جس پر پاکستان کی تمام سیاسی پارٹیز جو ہیں وہ یکسو ہیں اور ان کا ایک ہی موقف ہے اس حوالے سے. اور یہ ایک ایسی آپ یہ سمجھیں کہ اسٹیٹ پالیسی ایسی ہے کہ کوئی اس سے ادھر ادھر ہو نہیں سکتا، کوئی افورڈ ہی نہیں کرتا، کیونکہ ہماری پوری قوم کے جذبات اس کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں. تو قوم کے جذبات سے الگ ہو کر کوئی کس طرح سے سروائیو نہیں کر سکتے. تو یہ جو ہمارے ہاں جو الیکشن ہونے جا رہا ہے، اس کے بعد جو بھی حکومت آئے گی وہ اس پالیسی کو لے کر آگے چلے گی اور انشاءاللہ تعالیٰ کشمیریوں کے حق خود ارادیت کے لیے پہلے سے اور بھی زیادہ مؤثر انداز سے جو ہے آواز اٹھائی جائے گی. جاوید صاحب، آپ کا شمار پاکستان کے ممتاز قلم کاروں میں ہوتا ہے، بلکہ میں سمجھتا ہوں کہ آپ ان لوگ میں شامل ہیں جو قلم کے ذریعے جہاد کرتے ہیں. یوم یکجہتی کشمیر سے ہٹ کے بھی اگر ہم بات کریں تو آپ جو ہمارے اہل قلم حضرات ہیں ان کا آپ کردار کتنا دیکھتے ہیں اس مسئلے کو مختلف فورمز پہ اجاگر کرنے کے لیے؟ میں یہ سمجھتا ہوں کہ اہل قلم نے ہر لمحے پر، ہر سٹیج پر جو ہے وہ اس کشمیریوں کے حوالے سے آواز اٹھائی ہے، اور جو مسئلہ کشمیر ہے وہ آج اگر زندہ ہے تو اس میں اہل قلم کا بہت حصہ ہے. اس پر دیکھیں، جب بھی دنیا میں کچھ اس قسم کا کوئی واقعہ ہوتا ہے یا ایسی صورتحال پیدا ہوتی ہے تو اس پر جو ہے وہ ایک نیا ادب تخلیق ہوتا ہے، بلکہ اہل قلم کی ذمہ داری بڑھ جاتی ہے. اور یہ جو مسئلہ کشمیر ہے، کشمیری مسلمانوں کے ساتھ جو ظلم روا رکھا گیا ہے، اس نے بھی ایک ادب کی ایک صرف جو ہے اس کو مزاحمتی ادب، جس میں مزاحمتی ادب کو جو بہت فروغ دیا، نغمے جو ہیں بنائے جاتے ہیں، جس طرح آپ بات کریں شارٹ سٹوریز لکھی جاتی ہیں، بلکہ کشمیر کے پس منظر میں ناول تک لکھے گئے ہیں. بالکل. تو یہ پہلے بھی ہمارے اہل قلم جو ہیں اس میں ہمارے ادیب ہیں، شاعر ہیں، صحافی ہیں، انہوں نے پہلے بھی بہت اس پر اپنی کنٹریبیوشن دی ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ آئندہ بھی اس حوالے سے ہم اہل قلم جو ہیں، اور خاص طور پر پاکستان کے جو صحافی ہیں، جو اگر ہم صحافیوں کی حد تک بات کر لیں تو وہ آئندہ بھی انشاءاللہ تعالیٰ اس کے لیے اپنی آواز اٹھاتے رہیں گے، اس کے لیے بولتے رہیں گے، اس کے لیے لکھتے رہیں گے. کیونکہ بنیادی طور پر صحافت ہے کیا؟ صحافت ہے ہی عام آدمی کے حقوق کی بات کرنا ہے، ان کے آواز. بالکل ٹھیک. اور پھر کشمیریوں کا کیس جو ہے وہ تو ایک خاص اسپیشل کیس ہے، اس پر کیوں ہی نہیں آواز اٹھائیں گے. واہ. اور ہم یہی امید رکھتے ہیں کہ آج جو ہمارا یہ پروگرام دیکھ رہے ہیں یا سن رہے ہیں وہ سب آج کشمیر کی آزادی کے لیے نہ صرف دعائیں کریں گے بلکہ اپنے انفرادی سطح پہ بھی کوششیں جاری رکھیں گے. جاوید فاروقی صاحب، آپ کا بہت بہت شکریہ. جی بہت شکریہ. آج آپ تشریف لائے اور یوم یکجہتی کشمیر کے حوالے سے آپ نے گفتگو کی، اور اس کے ساتھ ہی مجھے سجاد پرویز کو اجازت دیجیے. میرے ساتھ ہے لاہور پریس کلب کے سابق سینئر نائب صدر جاوید فاروقی صاحب. السلام علیکم.